اور کل تقریریں سنی تھی آپ نے؟ اور رانا تنویر کی تقریر دیکھی تھی، بےہودگی تھی، گفتگو ہے جی، وہ تقریریں نہیں تھی، پارلیمنٹ کے لیول آ گیا یہ کرنے کا. وہی افسوس ہویا کہ وہ تالیاں بجا رہے تھے، وہ ڈیسک بجا رہے تھے ساتھ بیٹھے. کہ صرف عمران خان صاحب کی مقبولیت کا خوف ہے، پی ٹی آئی کی مقبولیت کا خوف ہے کہ جس کی وجہ سے الیکشنز روکنے کی کوشش ہو رہی ہے. ابھی آپ شامل ہے، تحریک انصاف میں نہیں ہے نا؟ میں نے تحریک انصاف میں جانا بھی نہیں ہے. لو جی چلو شکر ہے، کریڈیبلٹی بھی آ جائے نا بات کی. کلیئرٹی کے ساتھ. السلام علیکم ناظرین. امپورٹڈ سرکار عمران خان کی مقبولیت سے اس قدر خوفزدہ ہے کہ وہ اب دھمکیاں دینے اور گالیاں دینے پر اتر آئے ہیں. آج کاشف عباسی کے پروگرام میں پیپلز پارٹی کے سابقہ رہنما مصطفیٰ نواز کھوکھر نے اس بات کا اعتراف کر لیا کہ امپورٹڈ سرکار عمران خان کی مقبولیت سے خوفزدہ ہے، اس وجہ سے وہ الیکشن سے بھاگ رہے ہیں. آئیے مصطفیٰ نواز کھوکھر اور شیخ وقاص کی گفتگو سنتے ہیں، پھر اس پر بات کرتے ہیں. ہر چیز رات چل رہی ہے نا. نہیں، کون سی شہباز شریف آج دیکھا نا آپ نے پارلیمنٹ میں چودھری بیٹھے نے، سارے کہہ رہے ہیں میں تمہیں دساں گا. اور کل تقریریں سنی تھی آپ نے؟ اور رانا تنویر کی تقریر دیکھی تھی. بےہودگی تھی، گفتگو ہے جی، وہ تقریریں نہیں تھی، پارلیمنٹ کے لیول آ گیا یہ کرنے کا. اور مجھے افسوس، میرے دوست میرا شاید صاحب بیٹھے تھے ساتھ میں، یعنی دس از، آپ کنڈیم کریں اس طرح کی چیزوں کو. یو ڈونٹ. خواجہ صاحب تو تالیاں مار رہے سن، کاشف صاحب منو وہی افسوس ہویا کہ وہ تالیاں بجا رہے تھے، وہ ڈیسک بجا رہے تھے ساتھ بیٹھے. فار پالیٹیشینز ایز اولڈ ایز دس یو شوڈ کنڈیم دس بیہیویئر. اور اس سے پہلے جو رانا ثناءاللہ صاحب نے جو سٹیٹمنٹ دی، میں آؤں گا اس کے بعد. اگلا میں نے آئی وانٹ ٹو ڈسکس دیٹ. کہاں ہم اس ملک کو لے کے، کیونکہ مجھے اپنی فیوریٹ سٹیٹمنٹ کل کی کا ٹائم نہیں ملے گا تو میں صرف وہ سنا دوں آپ کو کہ کل شہباز شریف صاحب نے، میں نے کل بھی اوپننگ پہ یہ بات کہی تھی، انہوں نے ایک جگہ فرمایا کہ اس ملک میں کس طرح لوگوں کے خلاف جعلی ایف آئی آریں ہوتی ہیں، وہ کھلے آسمان کے نیچے بیلز کا انتظار کر رہے ہیں. یعنی آپ وزیر اعظم پاکستان ہونے کے بعد بھی آپ کو پتا ہے کہ کیا ہو رہا ہے. پولیس جعلی ایف آئی آریں کاٹ رہی ہیں، لوگوں کو بیلیں نہیں مل رہی. اور ان کو تکلیف اس بات کی نہیں تھی، ان کو تکلیف اس بات کی تھی عمران خان کو بیل کیوں مل رہی. اور سیاستدانوں کا عالم یہ ہے کہ وہ ایک دوسرے کو، کل پرسوں جو رانا ثناءاللہ صاحب نے جو گفتگو کی، پھر اس کے بعد جو چلے آپ دوسری بات کہہ رہے ہیں، میں سنا دیتا ہوں. کیونکہ آج بلاول بھٹو نے اس کے ذرا بڑے معصومانہ طریقے سے اس کو کنڈیم کیا کہ سیاست کوئی جگہ نہیں جانے چاہیے تھا. وہ 20 دن مجھے یاد ہے جب مریم نواز کے کمرے میں کوئی گئے تھے تو وہ بغیرت والے لے کے وہ آ گئے تھے. اس طرح کی چیزوں کو ڈان صاحب کا سوال ہے جی، چلائیں جی. یہ چیزیں تو پھر جمہوریت میں ہوتی ہیں، کشمیر میں تو نہیں ہوتی. وہ کہتا ہے کہ ہم اس کو قتل کرنا چاہتے ہیں، تو جب وہ ہم اس کو قتل کرنا چاہتے ہیں تو وہ بھی ہمیں پھر قتل ہی کرنا چاہتا ہے. تو اب پھر یا وہ قتل ہو جائے گا یا ہم قتل ہو جائیں گے. دونوں میں سے ایک کا وجود ہی باقی رہنا ہے. کہ ہمارا وجود جو ہے وہ اس کی نفی ہو رہی ہے، تو ہم تو ہر اس حد تک جائیں گے جس حد میں پھر یہ چیزوں کی تو خیر نہیں سوچا جاتا کہ جی یہ جمہوری ہے، یہ غیر جمہوری ہے. جس سطح جی سیاسی مخالفت سیاسی دشمنی میں تبدیل نہیں ہونی چاہیے. اور آپ نے بھی شاید وہ کتاب دیکھ رکھی ہو، ہاؤ ڈیموکریسیز ڈائی. اس کے اندر پہلی جو چیز ہے جب ڈیموکریسیز کے لیے خطرے کی گھنٹی بجتی ہے تو وہ یہی ہے کہ جب سیاسی مخالفت سیاسی دشمنی میں تبدیل ہو جائے. ہمارے ہاں ہمارا ایک ماضی رہا ہے اس حوالے سے، اور جب ہمیں پتا ہے کہ ہمارے ملک کے اندر ایک ایسا ماضی رہا ہے تو ہم پھر معاملات کو کیوں واپس اس سٹیج کے اوپر لے کے جانا چاہتے ہیں. 90 کی دہائی بھی ہم سارے سیاستدانوں نے خود دیکھی، لیکن پھر جب کرسی کسی کے پاس نہیں رہے گی تو الٹیمیٹلی نقصان کس کا ہوگا؟ سر یہاں پر تو لڑائی اس بات کی میرے پاس نہ رہے پر تیرے کول بھی نہیں ہونی چاہیے. کاشف بھائی، اس چیز کے اوپر تو معاشرے کے اندر کنسنسس ہونا چاہیے نا کہ اگر ملک نے آگے بڑھنا ہے تو اس کے لیے جو طریقہ کار ہے وہ جمہوریت ہی ہے. تو پھر ہم اس جمہوریت کو کیوں خطرے میں ڈالیں؟ اس چیز پہ تو کنسنسس ہے. ڈیموکریسی اور ڈیلوں کے بغیر ڈیموکریسی، چند روز پہلے ڈیلوں کے بغیر ڈیموکریسی. پھر چند روز پہلے مریم نواز صاحبہ نے ایک سٹیٹمنٹ دی، انہوں نے کہا کہ پہلے احتساب اور پھر انتخاب. اب یہ وہ گفتگو تھی، یہ وہ ٹیگ لائن تھی جو استعمال ہوئی ماضی میں انتخابات کو ڈیلے کرنے کے لیے ڈکٹیٹرز نے استعمال کی، فوجی حکومتوں کی طرف سے. اس وقت حالات دیکھ کر لگ ایسے رہا ہے کہ سب مل کے الیکشن روکنے کی کوشش کریں. بالکل. اور یہ بے شک اچھی نیت سے بہت سے فیصلے کیے گئے ہوں، کوئی اس میں لگ ایسا رہے گا آخر میں. دیکھیں the point، میں اس کو اس طرح دیکھتا ہوں، میں اس طرح دیکھتا ہوں کہ صرف عمران خان صاحب کی مقبولیت کا خوف ہے، پی ٹی آئی کی مقبولیت کا خوف ہے کہ جس کی وجہ سے الیکشنز روکنے کی کوشش ہو رہی ہے. اور سب کوئی نہ کوئی راستہ اور اس کے لیے دکھ ہوتا ہے کہ تمام وہ جماعتیں، ایسی جماعتیں اس حکومتی اتحاد میں شامل ہیں. تحریک انصاف میں نہیں ہے نا؟ میں نے تحریک انصاف میں جانا بھی نہیں ہے. لو جی چلو شکر ہے، کریڈیبلٹی بھی آ جائے نا بات کی. کلیئرٹی کے ساتھ گزارش یہ ہے کہ اس وقت اس حکومتی اتحاد میں ایسی جماعتیں موجود ہیں کاشف بھائی کہ جن کے اکابرین کے اس آئین کے اوپر دستخط ہیں. اور جب وہی لوگ پریس کانفرنس کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہاں اگر 90 دن کے اندر انتخاب نہ ہوئے تو کون سی قیامت آ جائے گی. یعنی کہ جب آپ جنہوں نے ساری زندگی، آپ کے اکابرین کے اس آئین کے اوپر دستخط موجود ہیں، آپ نے ساری زندگی قوم کے سامنے ایک جمہوریت اور آئین کا چورن بیچا، اور آج آپ کہتے ہیں کہ ہاں ٹھیک ہے اس کی فلانی شک پہ عمل نہ ہو تو کوئی فرق نہیں پڑتا. تو یہ آپ کیا پریسیڈنٹ کریٹ کر رہے ہیں؟
اور یہ پریسیڈنٹ ہمارے ملک کی تاریخ کے کانٹیکسٹ میں کہ جہاں پر اس آئین کو لوگ ایسے سمجھتے رہے کہ یہ تو ردی کی ٹوکری میں پھینک دیں، اس سے تو کوئی فرق نہیں پڑتا، وہاں پر جب سیاستدان ایسی رسم رکھیں گے تو اس کا کیا نتیجہ نکلے گا؟ 100% درست. تو ہم ایسی ایک، میرے خیال میں کاشف بھائی، ایک ایسی نہج میں کھڑے ہیں کہ جہاں پر ہم حقیقت کا ادراک نہیں کر پا رہے. معاشی کرائسس کو آپ دیکھیں، آج اس ملک کی اکانومی کا کوئی سر و سامان نہیں ہے، کوئی حال نہیں ہے، کسی کو کوئی پتہ نہیں ہے کہ اس ملک میں اگلے چند ہفتوں میں ہمارے ساتھ کیا ہونے جا رہا ہے. وہ دوست ممالک جو ہمیشہ پاکستان کی مدد کو آتے تھے آج نہیں آ رہے. آئی ایم ایف کے ساتھ جو ساری بات ہے وہ صرف ایک نقطے پہ اٹکی ہوئی ہے کہ آپ تھرڈ پارٹی کمٹمنٹس اپنی لے کر آئیں اور ہم سے آپ پیسے لے لیں. معیشت کا کوئی حال نہیں ہے، 22 کروڑ لوگوں کا ملک ہے، لوگوں کی زندگیاں ہیں، اور سیاستدان آپس میں الجھے ہوئے، ادارے آپس میں الجھے ہوئے، اور صرف اس بات کے اوپر یہ دھینگا مشتی چل رہی ہے کہ کس کو ہم نے آنے دینا ہے، کس کو نہیں آنے دینا. آپ اگر اس پریسیڈنٹ کو سیٹ کر دیتے ہیں ایک دفعہ کہ اس ملک کے اندر 90 دن کے اندر الیکشن کرانے کی کوئی قانونی آئینی وقت نہیں ہے، اس کے بعد کسی نے نہیں کرانے. میں یہ بات اکثر دوستوں سے پوچھتا ہوں کہ آپ یہ سوچیں کہ آج سے 10 سال بعد آپ مقبول جماعت ہیں، آپ کہتے ہیں الیکشن. کاشف بھائی 10 سال چھوڑیں، جو اگلی حکومت آنی ہے اس نے نہیں کرانے. ہاں 5 سال بعد کرنا. آپ کہیں گے کہ الیکشن کراؤ، وہ کہے گا نہیں ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں. وہ کسی چیف سیکرٹری کو آ کے کہے گا، چیف سیکرٹری کہے گا سیکورٹی کا حالات خراب ہے. فوج آ کے کہے گی ہم بندے نہیں دے سکتے، وہ کہے گا جناب یہ پہلے بھی اسی بنیاد پہ ملتوی ہوئے تھے، آج پھر ملتوی ہو گئے. اب کس منہ سے آپ کہیں گے آج ملتوی؟ کاشف بھائی اس ملک سے تاریخ میں ہماری اتنی مائگریشن نہیں ہوئی جتنی اس سال ہوئی ہے. لاکھوں لوگ اس ملک سے نکلے ہیں، ملک سے باہر، ڈاکٹرز، انجینئرز، جس کا بس چل رہا ہے، کاروباری طبقہ، وہ اس ملک سے نکل رہا ہے. اس ملک میں شدید مایوسی ہے، لوگوں کو اعتماد ختم ہو رہا ہے. تو کیا یہ جب یہ ساری صورتحال سامنے آتی ہے تو لوگوں کا اس سے اعتماد بحال ہوگا یا اور شیک ہوگا؟ میں آج مریم نواز شریف صاحبہ کو سن رہا تھا کہ وہ فرمائشی ختم نہیں ہو رہی کہ میری یہ وہ مجھے امیتابھ فلم کا وہ یاد آ گیا، پہلے اس کا سائن لے کر آؤ، پھر اس کا سائن لے کر آؤ تو پھر میں سائن کروں گا. وہ کہہ رہی پہلے یہ کر کے دو، پھر وہ کر کے دو، تو برابری کے پلڑے ہوں تو سورج مغرب سے نکلے تو چاند جس دن زمین پہ آئے تو اس دن الیکشن ہوگا. مطلب یہ what are they trying to do? Do they realize they're Democrats? صرف ایک اپوزیشن کی جماعت ہے جس کے خوف سے یہ تمام کے تمام لوگ، جیسے مصطفیٰ نے ٹھیک کہا، اس الیکشن کو روکنے کی کوشش کر رہے ہیں. اور الیکشن یہ کتنا روک لیں گے، کب تک روک لیں گے، کہاں تک روک لیں گے، 6 مہینے کے بعد ایک اور 6 مہینے کہاں تک دوڑیں گے؟ کیا یہ اس اکانومی کو سنبھال سکیں گے؟ کیا یہ اس معیشت کو سنبھال سکیں گے؟ کیا یہ ایسی انوائرمنٹ پیدا کر سکیں گے جس انوائرمنٹ کے اندر یہ 6 مہینے سال کے اندر ایک ایسا ماحول پیدا کر لیں جس سے کل یہ پاکستان تحریک انصاف کا سامنا کر سکیں؟ شیخ صاحب سے ایک سوال اور بھی میں آپ سے پوچھنا چاہتا تھا. مجھے ذاتی سوال، بڑے دنوں سے ہماری ملاقات نہیں ہوئی، میں ٹی وی میں پوچھ رہا تھا. عموماً ایسے ذاتی سوال نہ کریں جی، وہ بعد کریں گے. نہیں وہ اس قسم سے ذاتی نہیں سر، وہ بعد میں ذرا سیاسی ذاتی سوال پوچھ رہا ہوں. عموماً اس ٹائم پہ سیاستدان انتظار کرتے ہیں کہ چلا بادل چھٹیں، پتہ لگے حالات کس طرف جا رہے ہیں تو میں فیصلہ کروں کہ میں نے پارٹی کو جوائن کریں. وہ جس پارٹی نو پھینٹی لگ رہی ہے، جو دوبارہ سارے کہہ رہے کاٹے لگ گئے، تو اس پارٹی گئے کیوں؟ ہاں میں آپ کو بتاتا ہوں. ایک تو یہ ہے کہ میں نے، آپ کو یاد ہے کہ پچھلا الیکشن انڈیپینڈنٹلی لڑا، میں نے پاکستان مسلم لیگ نون چھوڑ دی تھی پچھلے الیکشن سے پہلے، آزاد آیا. اور یہ روایت رہی ہے کہ جب پارٹیاں اقتدار میں ہوتی ہیں لوگ اس وقت قریب جاتے ہیں. ہم صرف دنیا کو بھی یہ بتانا چاہتے تھے، اور بندہ اپنے ضمیر کے سامنے بھی جواب دہ ہوتا ہے کہ آپ ان لوگوں کے ساتھ کھڑے ہوں جو ایٹ لیسٹ چینج چاہتے ہیں اور سارے سسٹم کے سامنے کھڑے ہو گئے، کوشش کرنا چاہتے ہیں. آپ اس کی کوشش کو جیسے منظی انٹرپریٹ کریں. اس وقت وہ کلا بندہ ہے جہاں نے ساری پارٹیاں نہ لڑدا پیا، اسٹیبلشمنٹ نہ لڑدا پیا، نظام نہ لڑدا پیا. مزہ ہے لڑنے میں، کھڑے ہونے میں، ساتھ کھڑے ہونے میں. کوئی گل نہیں، مارا پیندیاں رہندیاں، قربانیاں دینیاں پیندیاں. تو یہ جو ہے نا اس عمر انرجی، ایکسائٹمنٹ، اور وہ جڑا کیا خان صاحب کہتے ہیں نا حقیقی آزادی کے لیے لڑائی، وہ جس لڑائی کا سانو رب نے پہلے موقع نہیں دے چھڑیا، آج موقع دیتا، اللہ خیر کرے گا. ناظرین، امپورٹڈ سرکار الیکشن سے اس قدر خوفزدہ ہے کہ اگر ان کا بس چلے تو آج تو کیا کہ وہ آنے والے 5 سالوں تک الیکشنز نہ کروائیں. ویسے تو امپورٹڈ سرکار ہمیشہ عمران خان اور اس کے کارکنان کو بدتمیز کہتی ہے، لیکن اگر ان کی اپنی زبان دیکھیں تو ہمیشہ غلاظت نکلتی ہے. کل قومی اسمبلی کے اجلاس میں نون لیگ کی رہنما رانا تنویر نے جس طرح عمران خان کو گالیاں دی، اس سے پہلے میڈیا پر سرے عام رانا ثناء اللہ قتل کی دھمکیاں دے چکے ہیں کہ یا تو ہم نہیں یا آپ نہیں. اس طرح کی گھٹیا انتقامی کارروائیاں یہ بات واضح کرتی ہیں کہ عمران خان کی عوام میں مقبولیت سے امپورٹڈ سرکار کس قدر خوفزدہ ہے. ناظرین، آپ کی اس بارے میں کیا رائے ہے؟ کامنٹ میں ضرور بتائیے گا. اگلی ویڈیو میں ملتے ہیں، تب تک کے لیے اللہ حافظ.